قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم کے بیٹے کو، رسول اللہ جو کہ اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے درمیان ایک صورت مشابہ کر دی گئی، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بلا شبہ یہ وہ لوگ ہیں جس میں اختلاف کر لیے، البتہ وہ شک میں مبتلا ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کے آنے کے اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر کوئی نبی آئے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً ایک طویل عرصہ گزر گیا کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا۔ موٹی باتوں میں کہا جاتا ہے 500 سال کا عرصہ گزر گیا، 500 سال گزر گئے، اس وقت تک کوئی نبی نہیں آیا۔ دنیا مار پیٹ میں لگی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم و جبر کا بازار گرم تھا، جو جس پر چاہے ظلم کرتا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کمزوروں پر جیسا چاہے ویسا راج کرتے تھے۔ ایسی نازک حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، ہر ایک نبی کو معجزہ عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا معجزہ الگ، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ادریس کا، حضرت زکریا کا، حضرت ہارون کا، من جملہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 حضرات انبیاء علیہ السلام کے معجزے الگ 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 تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ کسی کوڑی پر آپ ہاتھ پھیرتے، یعنی جس کا چمڑا ادھیڑا ہوا رہتا، دیکھنے میں غلط نظر آتا ہے، آدمی دیکھ کر گھن محسوس کرتا ہے، اس کے چہرے پر جا کر یا ہاتھ پر جا کر حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیر دیتے تو وہ صحیح سالم ہو جاتا۔ اسی طریقے سے اور ایک معجزہ تھا، نابینا لوگ، جو لوگ اندھے پیدا ہوتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف جا کر ان کے چہرے پر، ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دوبارہ صحیح سالم آنکھ لوٹا دیتے۔ اور ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کسی قبر کے پاس چلے جاتے اور کہتے مردے سے تم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ قبر کو چیرتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ اور ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے چڑیا بناتے یا کوئی اور جانور بناتے۔ غالباً چڑیا کے بارے میں آتا ہے، چڑیا بنا کر
اس میں پھونک مارتے کہ اللہ کے نام سے اڑ جاؤ تو وہ اڑ کر چلی جاتی۔ ایسے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اب یہود نصارہ نے دیکھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ گزشتہ 3 دنوں سے آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام کو بلا وجہ قتل کر دیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے نتیجے میں ان کے چہروں کو مسخ کر دیا تھا۔ تو یہ لوگ نصارہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، وہ پلان بنا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں خلاصہ کیا کہ یہودیوں کی، نصارہ کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرے خلاف لوگ اس طرح کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو اپنے حواریوں، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو، ٹیم کو صحابہ کہتے ہیں، ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیم کو حواری کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواری جو اس وقت ان کے پاس تھے 12 یا 17 افراد تھے، وہ حواریوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ نصارہ اس طریقے سے چال چل رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں، تم 12 یا 17 افراد میں سے کوئی نوجوان تیار ہو جاؤ تاکہ میرے بجائے تم قتل ہو جاؤ۔ تو ایک نوجوان تیار ہو گیا۔ اب سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ پیچھے سے ایک لمبا لشکر آ رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے جا رہے ہیں، پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1-2 آدمی ہو غالباً، تو جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان کی جانب چلے گئے۔ تو ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ انہی لوگوں میں سے، یعنی جو نصارہ کے جو لوگ مارنے کی سازش کر رہے تھے، انہی لوگوں میں سے جو آدمی سب سے آگے تھا وہ آگے بڑھا۔ لیکن تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے مشورہ کیا۔ یہ ایک آدمی تھا جو حضرت عیسیٰ کا ہی تھا، وہ سامنے آ رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مکان کے اندر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سالم جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب پیچھے جو ان کا نوجوان تشکیل کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواری کو، وہ آ رہا تھا، تو مکان میں جا کر کہیں راستہ نظر نہیں آیا، وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہم عیسیٰ کو تلاش کر رہے تھے، عیسیٰ یہی ہے۔ اللہ نے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے تھوڑی دیر کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فیس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ وہ نوجوان کے چہرے پر اتار دیا۔ اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہی عیسیٰ ہے، چلو ہم اس کو پکڑ لیں۔ وہ نوجوان کہہ رہا ہے میں عیسیٰ نہیں ہوں، زبردستی اس کو پکڑ کر لے کر گئے، مار دیے، اور مار کر اس کو سولی پر لٹکا دیے۔ وما قتلوه وما صلبوه، لیکن انہوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھائے، وہ نوجوان کو لٹکا دیے۔ اب اس میں 2 گروہ ہو گئے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھا دیا، لیکن دوسرا گروہ، دوسری جماعت، دوسری ٹیم کہہ رہی ہے یہ نہ تو عیسیٰ ہے، جو شخص یہاں مصلوب ہے، جو شخص یہاں ہم جس کو لٹکائے ہوئے ہیں وہ عیسیٰ نہیں ہے، کوئی اور نوجوان ہے۔ اب پھر یہ آپس میں جو لوگ مارے تھے وہ لڑنے لگے۔ کسی اور ایک ٹیم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دیکھا آسمان پر جاتے ہوئے۔ اب پھر عیسائیوں کا ایک
فرقہ ہے اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف جسم سمیت ان کو پھانسی دی گئی اور لات و خدا اور جس روح کے اعتبار سے ان کو پھانسی نہیں دی گئی. اور ایک فرقہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں بھی نہیں ہوئے. بہرحال ولیکن شبہ لہم، وہ لوگ آپس میں سبا صورت مختلف ہونے کی وجہ سے آپس میں شک میں پڑ گئے، لڑ رہے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو مارا یا کسی اور کو مارا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. ان کو کسی طرح علم نہیں تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، بلکہ وہ سمجھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، لیکن صحیح علم ان کو پتا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح سلیم اللہ ان کو اوپر اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سالم اٹھا لیا. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کو نہیں قتل کیا. ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ صرف جسم کے ساتھ قتل ہوا، دوسرا کہہ رہا ہے جسم اور روح دونوں کے ساتھ قتل ہوا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اس پر غور کرنا چاہیے. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سالم جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا. اب چند احادیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح سالم آسمان پر اٹھا لیے گئے. صبح قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور چند کام یہ کریں گے کہ جو لوگ عیسائی ہیں ان کا خاتمہ کریں گے، ان کے دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کی جگہ بتائی گئی ہے احادیث مبارکہ میں. جامعہ دمشق میں اتریں گے، فجر کی نماز کی اقامت ہوگی، حضرت عیسیٰ آئیں گے گویا کہ ابھی غسل کیے ہوئے آ رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج جو ہے ان کا ظہور ہوگا، پھر ان کو قتل کریں گے اور ساری دنیا میں اسلام عام ہوگا. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو مثبت اعتبار سے سوچ لے کہ اس کو کرنا ہے، وہ کر ہی رہیں گے. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدد کی، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے کہ کسی اور کے ساتھ مدد کرے، دنیا والے چاہیں کہ ہم اسے ذلت پہنچائے، ہرگز نہیں پہنچا سکتے. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اور اہل کتاب میں بعض لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کے موت سے. یعنی اس میں جو قبل موتی ہی کا جو مرجع ہے، اس میں مفسرین کہہ رہے ہیں کہ ہی اس سے مراد نصارہ ہیں. نصارہ سے مراد اہل کتاب سے مراد نصارہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ جب وہ ان کے موت کا وقت قریب آئے گا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی کوشش کریں گے. تب ان کا ایمان لانا کافی نہیں ہوگا. اور دیگر مفسرین اکرام یہ فرماتے ہیں یہی کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے، ساری عیسائیت کا خاتمہ کریں گے، ساری دنیا میں اسلام کو پھیلائیں گے، اور جو یہودی نصارہ رہیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے
اور حضرت عیسیٰ کے انتقال سے پہلے یہ لوگ انتقال کر کر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ساری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں عیسیٰ بن مریم ایک ایسے زمانے میں آئیں گے کہ دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، ساری دنیا میں دین کو عام کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے ایک عام آدمی کی طرح آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ نبی تھے، نبی اس زمانے میں جبکہ وہ باحیات تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر یہ دوبارہ جو آ رہے ہیں نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ ایک امتی بن کر آئیں گے۔ جیسے ایک آپ امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ امتی ہیں، میں ایک امتی ہوں، امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی پھر سے ایک مرتبہ تمام اسلام کو، پوری دنیا میں اسلام کو غالب کریں گے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا منظر ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو مسلمان ہیں مسلمان لوگوں کو اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد جو کافر لوگ ہیں، اللہ قسم کے لوگ تھے جو ایمان نہیں لے کر آئے، ان لوگوں پر قیامت طاری ہوگی۔ خلاصہ کلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قریب دوبارہ آئیں گے، اللہ کے دین کو غالب کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، ساری دنیا میں اسلام کو عام کریں گے۔ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا، اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے والا بنائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔